کامل مومن کی نشانی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ نماز پڑھنے والا کامل مومن نہیں، روزہ زکوٰۃ ادا کرنے والا کامل مومن نہیں، تہجد پڑھنے والا کامل مومن نہیں۔ کامل مومن کون ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کامل مومن وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائے۔ کتنی محبت کہ فرمایا کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ، حتیٰ کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے یہی کامل مومن ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا حقیقی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات واجب الاطاعت ہے۔ اسی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیاوی و اخروی نجات مضمر ہے۔ اسی میں خدا لم یزل کی رضا موجود ہے، اسی پر انعام الہی کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی الہی کا پیغام بر ہوتا ہے، ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت شمار ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اللہ کے کلام کے آیات کا مفہوم کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کا حکم ہے کہ جس کا مفہوم ہے جس کے ساتھ جس چیز کا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے وہ کام کرو، اور جس سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں تم اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے انتہا محبت ہے، بے پناہ شفقت ہے، بلکہ محبت و شفقت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیات کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو حریص علیکم سے تعبیر کیا ہے کہ تو جو ذات بے انتہا اور بے بیاں شفقت و محبت کرتی ہے ہمارے انجام سے بخوبی واقف ہو، بالخصوص جب کہ اس کی وقفیت وحی الہی اور مشاہدے کی صورت میں ہو تو وہ ذات لازمی طور پر اس قابل ہے کہ اس کی کامل اطاعت کی جائے۔ اور یہ اطاعت پیدا ہوتی ہے محبت کی انتہا سے کہ جس قدر محبت میں کمال آتا جائے گا اسی قدر جذبہ اطاعت بکمال اور لازوال ہوتا چلا جائے گا۔ اس محبت کو پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے جو ہمیں حقیقت کے قریب کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارے، اللہ کی فرما برداری پر برانگیختہ کرے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ محبت کرنے کی جتنی وجوہات ہو سکتی ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس کی بنیادی 4 وجوہات ہیں کہ ان 4 وجوہات کی وجہ سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ کہ جس کی وجہ سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، پہلی وجہ ہے کمال محبت۔ اگر محبت کی وجہ سے کسی ذات کا باکمال ہونا ہے تو تمام کمالات میں مکمل کامل اکمل ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عزت و عظمت، فضیلت و منقبت، شرف و مقام اور مرتبہ و کمال یہ سب کچھ اس باکمال ذات کا صدقہ ہے کہ جن کی وجہ سے ان اوصاف کی سوچ کا کامل ہونا، حقائق سے دنیا واقف ہوئی، عقل کامل، سوچ کامل، تدبر کامل، فکر کامل، شکر کامل، ابدیت کامل، انسانیت کامل، حیا کامل، سخا کامل، شجاعت کامل، وجاہت کامل، تمام اوصاف کامل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کمال کی وجہ سے محبت کی جائے تو کمال انسانیت و تمام تر کمالیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ تو اس لیے پہلی وجہ محبت کی وہ کیا ہے
کہ کمال ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان ہیں۔ اور دوسری محبت کی وجہ، فرمایا دوسری وجہ احسان ہے کہ اگر محبت کی وجہ کسی ذات کا محسن ہونا ہے تو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، تمام انسانوں پر بلکہ ساری مخلوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ احسان کا یہ سلسلہ عالم ارواح میں جب اللہ رب العالمین نے تمام ارواح کو ایک جگہ جمع فرمایا اور سوال کیا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آپ کا جواب سن کر تمام انبیاء کرام کی ارواح نے جواب دیا، پھر درجہ پر درجہ تمام ارواح نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ عالم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا نہ ختم ہونے والا طویل سلسلہ ہے۔ انسان کی تخلیق سے لے کر انسانیت کے معراج کے تک سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم آخرت چونکہ سب سے بڑا عالم ہے، اس لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان بھی سب سے بڑا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔